پاکستان کے اندر اس کے 30+ پریکٹیکلی اور آفیشلی بزنسز ہیں جو پاکستان کے ہر قانونی ادارے سے رجسٹرڈ ہیں۔ آپ 7,500 پاکستانی روپیز آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج 20 مئی 2021 تک الحمدللہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں کہ آج تک میری ارننگ کتنی ہوئی ہے 37 لاکھ پاکستانی روپیز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب صدام، حاضر ہوں عوام کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ فارغ وقت میں گھر بیٹھیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں پیسے کمائیں؟ جیسا کہ لاک ڈاؤن میں کرونا وائرس کی وجہ سے کافی وقت انسانوں کے پاس بچ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ارننگ کر سکیں، پیسے بنا سکیں تاکہ اپنی زندگی کامیاب بنا سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں۔ یہ آن لائن طریقہ آج کل بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، ٹرینڈنگ پر ہے۔ ہر شخص اس کے ذریعے پیسے کماتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، حافظ فضل الرحمان ولانا صاحب۔ ان سے پوچھیں گے انہوں نے کس طرح انویسٹمنٹ کے ذریعے آن لائن اپنی زندگی کو کامیاب بنایا، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمائے اور آج ماشاءاللہ سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ چلیے آپ کو پھر ان سے ہی ملواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح کامیاب بنایا آن لائن انویسٹمنٹ کے ذریعے۔ جی صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کس طرح آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ آپ اس طرح آن لائن انویسٹمنٹ پہ کام کریں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آج کے اس دور میں آپ نے ایک بہت اہم معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جس طرح 2 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اسپیشلی پاکستان میں آلریڈی بہت بے روزگاری تھی اور اس کے بعد پھر کرونا نے آ کے مت مار دی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً جو اچھے خاصے لوگ پیسہ کما رہے تھے، ان کے اچھے خاصے بزنسز چل رہے تھے، کاروبار تھے، وہ بھی بیچارے اب گھر بیٹھ چکے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس ایسا کوئی بااعتماد کوئی ذریعہ رہا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سروائیول کر سکیں، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے بچوں کے اخراجات کو اور اسپیشلی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نت آئے روز مہنگائی برپا ہے، اخراجات برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے ہی میں بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے BA کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے راغب کرنے کی کوشش کی، بہت ساری کمپنیوں کے بارے میں متعارف کروایا، بہت سارے آن لائن نیٹ ورکنگ کے بارے میں لوگوں نے متعارف کروایا۔ تو میرا ان سارے سسٹم پہ کوئی خاصا اعتبار نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت سارے فراڈ ہوئے، بہت سارے اسکیم ہوئے، اور بہت ساری ایسی ویب سائٹ اسپیشلی طور پہ ہمیں ان کالی بھیڑوں سے بچنا چاہیے جو ایک کمپنی کا لبادہ اوڑھ کے یا ایک کاروباری طبقے کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے درمیان گھستے ہیں اور پھر دمک کی طرح چاٹ کے پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں ارننگ کی ٹائم آتی ہے، جب ہمیں پروفٹ لینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کمپنی تو بھاگ چکی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو جب سنا، پرکھا، دیکھا تو اس طرح کے کسی معاملات میں بھی دلچسپی باقی رہی نہیں تھی۔ تو آج سے 2 سال پہلے میرے پاس الحمدللہ محنت کی کچھ اپنی پراپرٹی تھی، اس کو سیل آؤٹ کر کے میں نے ایک گاڑی پرچیز کی، ٹویوٹا کیمری میرے پاس کار تھی۔ تو اس گاڑی کو بھی میں چلا رہا تھا، ایز اے ٹیکسی ڈرائیور میں کام کرتا رہا ہوں۔ تو بہت سارے دوستوں نے مجھے اس بارے میں راغب کیا۔ تو راستے میں ہم کوٹ مومن کے قریب پہنچے تھے، ایک میں تھا، ساتھ میرے 2 اور کلاس فیلوز تھے۔ تو اس گاڑی کو سرکٹ شارٹ کی وجہ سے آگ لگی، اور کافی دوست جانتے ہیں جو بھی میرے سراؤنڈنگ ایریا میں رہتے ہیں، وہ گاڑی وہیں کے وہیں جل گئی، مطلب وہ چلانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے کیمری کار بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو جب اس میں مجھے ایک لاس ہوا، جب میں گھر آیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے افسوس کرنے کے لیے آگے دلاسا دیا، حوصلہ دیا۔ تو اسی ٹائم میرے ایک ماموں کے بیٹے کزن ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ حافظ بھائی، آپ جیسے یہ گاڑی جل گئی ہے، اب اس میں گارنٹی تو تھی نہیں کسی کی، تو آپ کیوں نہیں، ایک کمپنی اچھی ہے تو اس میں آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ بتائیں اس کمپنی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے نام بتایا B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز۔ جی ناظرین، یہاں پہ دیکھیں B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کے تھرو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں
اور اپنی زندگی کامیاب بنائی. دیکھا کہ انہوں نے خود جیسا کہ بتایا کہ ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں تھا کہ اینڈ پہ کالی بھیڑیں ہیں اور دھوکہ دیتی ہیں. آج کل کے آن لائن دور میں یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہاں پر سچے لوگ ہیں اور سچی کمپنی ہیں، کہاں پہ انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی. باقی ان کی خود زبانی سنتے ہیں. تو جب میں نے B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کے بارے میں یہ نہیں کہ میں نے ان سے بات سنی، وہ میرے کزن تھے تو میں دوڑا چلا گیا اور میں نے انویسٹمنٹ کر دی. میں نے اس بات کو پرکھا کہ دیکھیں میرے لاس تو ہوا ہے نا، گاڑی تھی میرے پاس، میری اپنی پراپرٹی تھی ایک قسم کی، وہ بھی تو جل گئی، ایک رسک تھا. تو اس رسک کو میں نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں نے B4U کی سرچنگ کی. ملیشیا کے اندر میں نے اس کو سرچ کیا، انڈونیشیا میں سرچ کیا، اور اس کے بعد بحرین اور آذربائیجان ان ممالک کے اندر بھی سرچ کیا. تو جب مجھے یہ لگا کہ واقعی اس کے پاؤں مضبوط ہیں، یعنی اس کے پریکٹیکلی بزنسز ہیں، اور اس وقت آج 20 مئی 2021 ہے، میری آپ سے بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اس کے 30+ پریکٹیکلی اور آفیشلی بزنسز ہیں جو پاکستان کے ہر قانونی ادارے سے رجسٹرڈ ہیں. تو جب میں نے اس کے بارے میں ساری مکمل اپنی معلومات درست حاصل کر لیں تو اس کے بعد میں نے اس کو جوائن کیا. تو لیکن جب جوائن کیا تو میں نے کسی کی گارنٹی ڈیمانڈ نہیں کی، ایک ایز اے رسک سمجھتے ہوئے کہ جب میری گاڑی بھی تھی تو وہ بھی جل گئی، وہ بھی نقصان ہو گیا، تو اس کو بھی ایک گاڑی کی مانند سمجھتے ہوئے میں نے کہا چلیں اس میں آپ دیکھیں گاڑی ایک رزق تھا میرا، لیکن اس کے اندر میں خود سوار تھا، اس کے اندر انسانیت کا بھی رزق تھا، زندگی کا بھی رزق تھا اور رزق کا بھی رزق تھا، لیکن اس کے اندر صرف رزق کا رزق ہے. تو میں نے اس کو ایک رزق سمجھتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کی. میں نے تقریباً پاکستانی 9.5 لاکھ روپے کی اس وقت انویسٹمنٹ کی، آج سے تقریباً 2 سال پہلے. جو پہلی انویسٹمنٹ تھی آپ کی رسک کے ساتھ آپ نے کی تھی؟ رسک مطلب جو فرسٹ ٹائم میں نے انویسٹمنٹ کی وہ 9.5 لاکھ روپے پاکستانی، آج سے 2 سال پہلے تقریباً. اور آج 20 مئی 2021 تک الحمدللہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، باہر کھڑی ہے، آپ نے دیکھی ہے، اور حاضر 20 ماڈل گاڑی ہے. اس کے بعد الحمدللہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں B4U کی ارننگ سے الحمدللہ. اس کے بعد میرے الحمدللہ شادی شدہ ہوں، تمام تر اخراجات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اور آج تک اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں کہ آج تک میری ارننگ کتنی ہوئی ہے بطور پروفٹ، میں نے جو وڈرال وصول کیے ہیں، اور وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے تقریباً 37 لاکھ پاکستانی روپیز اس سے ابو ہیں. کوئی آ جائے میں اس کو کاؤنٹ کر کے یہ میرے اکاؤنٹ اس میں اوپن، جس طرح آن لائن بینکنگ ہوتی ہے سیم طریقہ یہ ہے. آپ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر کتنے میرے اکاؤنٹس ہیں اور میں نے کتنی ارننگ کی ہے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے رسک کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ کہ کہاں پہ لوگ بہت سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک بڑی جانچ کے ساتھ انہوں نے 9.5 لاکھ روپے جو 2 سال پہلے ایک غربت کے دور میں انہوں نے لگائے. ان کی گاڑی بھی جل گئی، گھر کے کیسے حالات ہیں آپ سب کو پتہ ہوگا، انویسٹمنٹ کی، اور آج 2 سال بعد تقریباً دیکھیں کہ 37 لاکھ روپے سے زائد ان کے پاس انکم ہے، ان کے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں وہ کوئی کام نہیں لائف میں جس میں رسک نہ لیا جائے. اگر وہ اس وقت رسک نہ لیتے اور آج اتنی کامیاب زندگی نہ گزار سکتے. انسان اس زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ بغیر محنت کیے اس کو سب کچھ مل جائے. اگر وہ سب کچھ ملے گا تو اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہوگی. باقی ان کی زبانی سنتے ہیں آگے. سب سے جو پلس پوائنٹ اس کا ہے کہ اس کا آپ جتنا بھی لین دین کرتے ہیں وہ ایک تو بینک کے تھرو ہے، اور اگر بینک کے تھرو آپ نہیں بھی لینا چاہتے. اب اچھا ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ 37 لاکھ روپیہ جو وصول کیا ہے اپنے ہاتھوں سے گنا ہے، اس کا صرف 7.5 میں نے بینک کے تھرو لیا ہے، باقی میں نے بینک کے تھرو نہیں لیا. اس کے اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں، جیسے پرفیکٹ منی ہے، سکریل کا آپشن آپ کے پاس ہے. اس کے بعد آپ کا کیش باکس، سب سے ایکٹیو جو آپشن آج کل استعمال ہوتا ہے وہ کیش باکس ہے، وہ استعمال کرتا ہوں. اس کے بعد آپ B4U to B4U، اور اگر آپ پاکستان سے باہر کسی اور یورپی کنٹری میں ہیں تو وہاں پہ الحمدللہ B4U کی اپنی بٹ کوائن B4U جو بٹ کوائن مشینیں ہیں BTC، وہ اس کی اپنی لگی ہوئی ہیں. آپ ہمیں اب یہ بتائیں کہ B4U میں کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فرسٹ ٹائم؟ اس میں دیکھیں بھائی، انویسٹمنٹ کم سے کم کرنا یا زیادہ سے زیادہ کرنا معنی نہیں رکھتا. بات میں نے یہ رکھتی ہے کہ آپ اس سے ارننگ کتنی لینا چاہتے ہیں. اب آپ 10,000 15,000 یا 20,000 انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائیں
تو آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ 20,000 کا کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں تقریباً 20,000 کیا 20,000 تو آج ایک دکان کا آپ رینٹ نہیں دے سکتے۔ بالکل نہیں، اگر کوئی غریب شخص کرنا چاہ رہا ہے، مطلب کہ 9.5 لاکھ روپے آپ نے انویسٹمنٹ تو کی تھی، اس سے کم ہو سکتی ہے یا منیمم اتنے ہی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، آپ 7,500 پاکستانی روپیز آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ایک تجربہ ہے 2 سال الحمدللہ B4U کا گزارا ہے، اور یوں سمجھے کہ میرا اب اوڑھنا بچھونا B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو میں ایک اس تجربے کے اوپر پہنچا ہوں کہ غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا، آپ پاکستان میں 1 لاکھ روپے اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر بندہ کرنا چاہے نا تو کر سکتا ہے۔ تو کم از کم پاکستانی 1 لاکھ روپے سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کر تو 7,500 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر 1 لاکھ کریں گے تو آپ کو مہینے کا اتنا B4U دے دیتی ہے الحمدللہ کہ آپ جو آپ کے گھر کا ایک ہانڈی کا خرچہ ہے نا، یعنی چولہے کا خرچہ آپ لگا لیں، وہ آرام سے ایزیلی نکل سکتا ہے۔ اور پاکستان میں سب سے مشکل میرے خیال میں یہ گھر کے اخراجات ہی ہیں۔ جی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ 7,000 لگا سکتے ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے لگائیں تو مزید آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا۔ تو اگر 1 لاکھ روپے اگر کوئی شخص انویسٹ کر رہا ہے تو کتنا عرصہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ پیسے اس کو مل سکیں، جب B4U سے کوئی پروفٹ ہو سکے اس کو؟ جی اس کے لیے اس کو 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑ سکتا، نہ کرنا پڑے گا۔ اس کا دیکھیں B4U ریلائیبل ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے بزنس کے اوپر۔ یہ وہ ڈبل شاہ یا باقی جن کمپنیوں نے اسکیم، وہ تو کمپنیاں تھیں نہیں، وہ ویب سائٹیں تھیں۔ B4U کوئی خالی ویب سائٹ نہیں ہے۔ آپ اگر لاہور چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو B4U براوو سپر مارکیٹ ملے گی، وہ بھی ایک بزنس ہے۔ تو اس کا پروفٹ کا جو دار و مدار ہے وہ ٹوٹلی بزنس اور ورکنگ ڈیز کے اوپر ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ آج کے دور میں 1 روپیہ بھی اگر انسان کا گم ہو جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور اگر آپ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کم سے کم 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کم کی ہو سکتی ہے، 7,000 روپے آج کل کے دور میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو لوگوں کا یقین مین چیز ہے، لوگ یقین نہیں کرتے کہ کیا یار اگر ہم 1 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں تو کیا ہمیں پروفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے بارے میں ہم ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ آپ نے بات کی یقین کی یا پروفٹ ملنے کی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اور جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ بھی اللہ کو شامل کر کے کیا کریں، کسی بندے کے اوپر یقین نہ رکھا کریں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا، یہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے، بات گارنٹی لینے یا دینے کی نہیں ہوتی۔ گارنٹیاں میں بھی دے سکتا ہوں، گارنٹیاں خان سفر رحمان صاحب بھی دے سکتے ہیں، ہر بندہ گارنٹی دے سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں حلال منافع چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آ کے بتا دے اور اس کو دینی حوالے سے ثابت کر دے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا کاروبار ہے جس کی گارنٹی ہو کہ اس کے اندر لاس نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا، یا یہ کاروبار آپ کا منافع بخشی رہے گا، یہ کاروبار چلے گا۔ تو جب اس طرح آپ کسی کاروبار کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تو آپ ایک رسک ہی لے رہے ہیں نا۔ تو رسک لیں، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر اپنا مکمل یقین رکھیں۔ اور B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کوئی 1-2 سال کے لیے، اب 2 سال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اور ان 2 سالوں کے اندر یہ میری نااہلی ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ نااہلی وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو جا کے نہیں کہا کہ آپ B4U کو جوائن کریں، یہ میری نااہلی ہے۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے خان صاحب بھی دیکھیں تو وہ بھی تھوڑا مائنڈ کریں، لیکن ہمارا یہاں پہ طرز عمل یا لوگوں کی پرسیپشن یا کنسیپٹ ایسا ہے کہ اگر ان کو ایک بار کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنے والے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں، پروف ہوں، ایک کامیاب، الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں، اور اس الحمدللہ B4U سے اتنا ارن کر چکا ہوں کہ الحمدللہ مجھے آنے والی لائف پہ کوئی اب شرمندگی نہیں ہے، یا کوئی اس طرح تجسس نہیں باقی رہا کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی، اپنا گھر، اپنی گاڑی۔ الحمدللہ ایک اللہ کے گھر کو دیکھ چکا ہوں، اللہ کے محبوب کے گھر کا دیدار کر چکا ہوں، زندگی میں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ باعزت زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرا آپ کو یہ میسج ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یہ سن رہے ہیں کہ
رزق لینا سیکھیں۔ آپ کی زندگی ایک رزق ہے۔ اگر آپ زندگی میں رزق نہیں لے سکتے تو زندگی میں یہ بات لکھ لیں کہ آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے ایک کامیاب اور ایک طاقتور انسان کبھی نہیں بن سکتے۔ طاقتور اور کامیاب مرد بننے کے لیے رزق لینا ضروری ہے۔ جب تک آپ رزق لینے سے ڈرتے رہیں گے تب تک زندگی کی ہر ناکامی آپ کا پیچھا کرتے رہے گی۔ اگر آپ رزق لینا شروع کر دیں گے تو زندگی کی ہر کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ جی ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں۔ دیکھیں کہ ناکامی کے بارے میں سوچنا ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دیکھیں انہوں نے ناکامی کے بارے میں بالکل نہیں سوچا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کی اور آج دیکھیں کتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مشورہ بھی آپ کو کہ آپ بھی انویسٹمنٹ کریں۔ سکرین پہ آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا، نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا۔ عوام کے ساتھ یوٹیوب چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اپنے ہوسٹ شعیب صدام کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔